اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج 28 جز قد سمع اللہ اس کا خلاصہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا خلاصہ کرا دیا، بس یہ 2-3 پارے رہ گئے، کتنی برکت کی چیز ہے۔ آج ہم بہت لمبا نہیں کریں گے، یہ ہمارے پاس 8-10 صورتیں ہیں، 9 صورتیں، ان کا مرکزی مضمون بیان کرتے ہیں، صرف ہر صورت کی مرکزی مضمون کے۔ ویسے تو صورت کے اندر جتنے دریا نکالتے جائیں نکلتے چلے جاتے ہیں۔ پہلی صورت ہے سورہ مجادلہ۔ اب یہ ساری صورتیں مدنی چلیں گی، تو مدنی صورتوں کا مطلب ہے کیا ہوتا ہے؟ احکام اور عملی باتیں ہوتی ہیں، پریکٹیکل، ٹھیک ہے۔ مجادلہ صورت کا نام ہے، مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا، باہم دو طرفہ جھگڑا۔ قصہ کیا ہوا، ایک خاتون تھی خولہ بنت ثعلبہ، ان کے شوہر نے ان کو کہہ دیا کہ تو مجھ پر ایسی حرام ہے جیسے میری ماں حرام۔ اس زمانے میں عربوں میں اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا، تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی، یا رسول اللہ وہ میرا شوہر ایسا ہے کہ جو ہے نا میں ساری زندگی اس کی خدمت کرتی رہی، میرا پیٹ اب پھول گیا بچے پیدا کر کے محنت کر کے، اور اب جب میں بوڑھی ہو گئی تو اب جو ہے نا وہ مجھے اس نے ایسے کہہ دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بھئی یہ تو طلاق ہے، کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو اپنے محرم رشتہ دار سے تشبیہ دے دے کہ تو میری ماں کی طرح بہن کی طرح حرام، ایسے اللہ نہ کرے۔ تو اب تک حکم یہی تھا، کیونکہ کوئی نیا حکم نہیں آیا تھا۔ اب وہ اللہ کے نبی سے لڑی جا رہی، یعنی ایک ذرا شکوے کے انداز میں جب پروٹیسٹ ہوتے ہیں، نہیں یا رسول اللہ طلاق تو نہیں کہی، نہیں یا رسول اللہ، اور ایک روایت میں بچوں کو بھی لیا، یا رسول اللہ ان کا کیا بنے گا، یا رسول اللہ آپ بتائیں ہم کیا کریں، میں تو مر گئی، بولی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی کا چہرہ مبارک تبدیل، اور آپ پر وہی، تو اماں عائشہ نے کہا وہ چپ کرو، وہی آ رہی ہے۔ وہی آئی تو پہلی آیت یہ ہوئی قد سمع اللہ، یعنی اللہ کے نبی آپ تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے سن لی اس عورت کی آواز جو لڑ رہی تھی آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں، اور شکوہ کر رہی تھی اللہ سے، شکایت کر رہی تھی۔ بعض لوگ ایسے بھی لاڈلے ہوتے ہیں نا، اللہ سے اللہ جی یہ تو نہیں ہوگا نا، آپ بتائیں نا۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ آپ دونوں کی بات سن رہا تھا، اور اللہ بڑا سننے والا ہے۔ آگے اللہ نے احکام بیان فرمائے اور کہا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا ہے تو یہ طلاق تو نہیں ہے، لیکن اس آدمی کو لائبلٹی دینی پڑے گی۔ بہت غلط بات کہی ہے اس نے، دین کھیل نہیں ہے، طلاق کے لفظ کے ساتھ کھیلتے رہو، حرام، یہ جاؤ گھر جاؤ، یہ فضول باتیں نہیں ہیں، یہ مذاق نہیں ہے۔ اگر تم نے کہہ دیا تو اب تم یا تو غلام آزاد کرو، یا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو، یا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ، زہر کا کفارہ۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ سے کوئی چیز ٹھان لینا، اللہ کر کے دیتے ہیں ان کو۔ ہم اللہ ایسے ہو جائیں اللہ سے منوانے والے۔ شکوہ ہے تجھے تقدیر یزداں، تو تقدیر یزداں کیوں نہیں؟ علامہ اقبال کہتے ہیں تمہیں شکوہ ہے اللہ کی تقدیر میرے خلاف ہے، تم خود اللہ کی تقدیر کیوں نہیں بن جاتے؟ ایسے بن جاؤ کہ اللہ کی تقدیر تمہارے پیچھے چلے، تم کہو اللہ یہ نہیں ہوگا، بس نہیں ہوگا، اللہ کو ایسے منوا لو۔ عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، تو یہ عورت معروف عورت نہیں تھی بیچاری، ایک غریب بوڑھی عورت، یہ آئی حضرت عمر سے کچھ بات کرنے لگی۔ حضرت عمر بہت دیر، اب حضرت عمر خلیفہ بن گئے تو ان کے ساتھ ایک بڑا مجمع، بڑے صحابہ کا، بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ لیڈرز اور پارلیمنٹ کے بڑے اور بڑے علماء۔ حضرت عمر کھڑے ہو کے اس کی بات سنے جا رہے ہیں، کوئی اپنی چھوٹی موٹی بات کری کہ جی یہ ہو گیا جیسے دیہاتی عورتیں کرتی ہیں۔ جب حضرت عمر فارغ ہوئے تو ایک دو صحابہ نے کہا رسول اللہ یہ عمر یہ اس عورت، ایک عورت کے لیے آپ نے جو ہے نا اتنے سارے لوگوں کو کھڑا رکھا، اتنے بڑے صحابہ کو، یہ کیا تھا؟ بعد میں سن لیتے، اس کی بات کسی اور کہتے۔ آپ نے فرمایا تم اس کو جانتے نہیں ہو، یہ اللہ کے نبی سے جھگڑا کری تھی، اس کے بارے میں اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ اتنی یہ ساری رات مجھے کھڑا رکھتی، میں ساری رات کھڑا ہوتا اس کے لیے، اتنی مبارک عورت ہے یہ۔ تو یہ جو ہے آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بھی بیان کیے۔ منافقین جو تھے وہ آگے اللہ کے نبی کی مجلس میں نا آگے بیٹھ جاتے، اور کوئی اور بڑے صحابہ آتے، اللہ کے نبی کہتے بھائی ان کو جگہ دو، تو وہ نہیں، آگے جگہ پھیل کے بیٹھ جاتے۔ تو اللہ فرمانے بھائی
جب تم کسی مجلس میں بیٹھو اور تمہیں کہا جائے کہ جگہ کھلی کرو تو جگہ کھلی کرو، ذرا سمٹ جاؤ، لوگوں کو آنے دو، اپنے دل تنگ نہیں کرو۔ تو یہ آداب میں سے کہ کوئی آپ کسی جگہ بیٹھیں، کوئی اور آ رہا ہے، آپ تھوڑا کھسک جائیں، جگہ اس کو بولے آ جاؤ بھیا آ جاؤ، جگہ ہے، جگہ دے دیں اس کو۔ تیرا اللہ نے فرمایا کہ آپس میں سرگوشیاں نہیں کیا کرو، دو آدمی ادھر بیٹھ کے خس کر، دو ادھر بیٹھ کے خس کرے، کیونکہ دوسروں کو بدگمانی ہوگی کہ ہمارے خلاف کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا انما النجوا من الشیطان، یہ جو ہے نا مجلس لگا کے آپس کی کانا پھوسی کرنا ہے شیطان کی طرف سے۔ کوئی ضروری مشورہ الگ کمرے میں بیٹھ جا کے، سب کے سامنے دو آدمی الگ، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ، یہاں آخر میں اللہ نے دو گروہوں کا ذکر کیا ہے، ایک ہے اللہ کی فوج، ایک ہے شیطان کی فوج۔ شیطان کی فوج کون ہے؟ وہ قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں ان کے لیے عذاب کی، وہ شیطان کے دوست ہیں، شیطان کی فوج۔ اور دوسرے لوگ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، دل میں ایمان ہے، اللہ جنتوں میں داخل کرے گا، یہ اللہ کی فوج ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ کی فوج میں داخل ہیں۔ اس کے بعد سورہ حشر کا ذکر ہے۔ حشر کا مطلب جمع کرنا۔ یہاں یہودیوں کے ایک قبیلہ بنو نذیر کا ذکر ہے کہ جنہوں نے غداری کی تھی۔ اللہ کے نبی جب مدینہ میں آیا، اپنے یہود کے 3 بڑے قبیلے تھے، چھوٹے قبیلے بہت سارے تھے۔ مدینہ کو آپ ایسا سمجھ لیں جیسے یہ ہمارا مینچسٹر ہے نا، تو ایک مینچسٹر سٹی ہے، ایک گریٹر مینچسٹر ہے۔ تو مدینہ ایک ہے سٹی، ایک ہے صوبہ، جو ذرا آس پاس کے علاقے وہ سارے مدینہ کے اندر ہی آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں۔ تو یہود کا ایک تھا، پھر فلاں قبیلے کا، فلاں قبیلے کا، بنو فلاں، بنو فلاں، بنو عوف، چھوٹے چھوٹے قبیلے، گاؤں چھوٹے۔ تو آپ نے تینوں سے معاہدہ کیا کہ ہم مل کے رہیں گے، مشترکہ دشمن کے خلاف دفاع کریں گے، تم پر حملہ تمہارا دفاع کریں گے، ہم پر تم دفاع کرنا، مل کر سارا۔ تو ان میں پہلے ایک قبیلہ بنو قینقاع نے معاہدہ توڑا، پھر بنو نذیر نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے کسی معاملے میں ان کے قبیلے میں بات کرنے، تو ان میں چند بے وقوف لوگوں نے یہ ارادہ بنایا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو شہید کر دیں، اوپر سے ایک بھاری پتھر پھینکیں۔ آپ کو وہیں سے پتہ لگ گیا، آپ آگے واپس، صحابہ پریشان بہت دیر بیٹھے رہے کہ اللہ کے نبی چپ کر کے اٹھ کے کیوں چلے گئے۔ بعد میں وہ آئے تو آپ نے فرمایا انہوں نے تو یہ ارادہ کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی کا پیغام بھجواؤ ان کو کہ سرنڈر ہو جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ بہت برا ہوگا۔ تمہارے فلاں لوگوں نے غداری ہوگی نا، مطلب آپ نے حکومت سے بھی غداری، جس گورنمنٹ میں آپ رہتے ہیں اس گورنمنٹ کے خلاف آپ جنگ لڑ رہے ہیں، تو یہ غداری ہے، اور اللہ کے نبی کے خلاف۔ تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہم نکلتے ہیں، ڈر گئے۔ بعد میں عبداللہ بن ابی منافق جو اندر تھا، اور اس کے ساتھ اس کے منافقوں کی ایک جماعت تھی، اس نے پیغام بھیجا، نہیں جانا، 2000 کی فوج لے کے ہم تمہارے ساتھ آ رہے ہیں، اور ادھر دوسرا یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ وہ بھی ساتھ ہے۔ وہ ڈٹ گئے۔ حیی بن اخطب سردار تھا، یہودیوں کے دوسرے سردار نے ان کو سمجھایا کہ خدا کے بندے نہیں کرو، ان کی فوج بھی بڑی ہے اور اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں ڈٹ سکو، تو تمہیں پتہ ہے تمہاری کتاب میں لکھا ہے وہ سچے نبی ہیں، نہیں کرو یہ کام۔ وہ نہیں مانا، نہیں وہ ہے، وہ عبداللہ بن ابی میری مدد کرے گا، وہ مدد کرے گا۔ باقی اللہ کے نبی نے کہا چلو فوراً جاؤ وہاں محاصرہ کرو، سارا گھیر لو، سب صحابہ کو بھیجا، محاصرہ کر لیا، گھیر لیا۔ اب وہ نہ بنو قریظہ ہے نہ منافقین ہے۔ اللہ نے کہا کہ ان کی، اس منافقوں کی مثال اس شیطان کی طرح ہے جو انسان کو کہتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ جب مصیبت پڑتی ہے تو شیطان کہتا ہے میں تو بری ہوں، میں تو کچھ نہیں کہتا۔ تو شیطان یہ کام کرتا ہے کہ وہ ہم نے پڑھی تھی نا سورہ نحل میں کہ قیامت میں شیطان آگ کے ممبر پہ کھڑا ہوگا اور لوگ کہیں گے شیطان مرد آباد۔ تو شیطان کہے گا میں نے تو تمہیں کہا تھا، تم نے میری بات مان لی، تو میں نے تو کوئی ڈنڈا نہیں کیا تھا تمہیں، میں تو کچھ نہیں کہا تھا۔ تو اللہ کہہ رہے ان کی مثال کس کی طرح ہے؟ تو اللہ منافقین کی 14 نشانیاں بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ اس میں وہ مشہور آیت ہے سورہ حشر میں جس کو ہمارے اکثر ائمہ بڑا مزے لے کے پڑھتے ہیں کہ اس قرآن کو لو انزلنا ھذا القرآن، اگر اس قرآن کو اللہ کہہ رہے اتنا بھاری کلام ہے کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا لیکن اللہ نے انسان کو دیا، تو انسان میں بعض ایسے ہیں جو اس قرآن کی امانت کا حق ادا کرتے ہیں، بعض خیانت کرتے ہیں۔ تو اتنا بھاری کلام ہے قرآن، اس لیے حافظ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تراویح میں، وہ کسی حافظ کی 3-4 غلطیاں آئی تھیں تو آپ لوگ پیچھے باتیں کرتے ہیں یہ حافظ صاحب کی 4 غلطیاں آ گئی۔ تو آسان نہیں ہے، ذرا آپ آگے پڑھ کے دیکھیں نا تو وہ بہت بھاری ہے، چاہے 30-40 سال سے بھی کوئی سنا رہا ہے نا، میں سنا رہا ہوں الحمدللہ 35 سال سے، تو ایک بھار ہوتا ہے سارا دن، ہمیں عادت ہے لیکن پھر بھی ایک بوجھ ہوتا ہے، بھائی سنانا ہے، اس وقت ایک پریشر ہوتا ہے۔
سعید انور ہمیں بتا رہے تھے، ماشاءاللہ تبلیغ میں لگے ہوئے ان کے ساتھ کبھی وقت، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جب کرکٹ کھیلتے تھے نا تو ہم پچ پہ کھڑے ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ 4-5 بوئنگ جہاز ہمارے سر پہ کھڑ کے بج رہے ہیں، اتنا خطرناک پریشر ہوتا تھا۔ ہم نے کہا کہ بھائی قرآن جب آدمی پڑھتا ہے نا اس سے زیادہ پریشر ہوتا ہے، آپ نے وہ پریشر نہیں دیکھا۔ هو اللہ الذی، یہ قرآن کی وہ کمال کی آیات ہے، اللہ نے یہاں اپنا تعارف بڑا عجیب کرایا، وہ اللہ ہے، کوئی اس کے علاوہ نہیں، عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، غیب کا عالم، چھپے کا عالم، ظاہر کا عالم، رحمان الرحیم، وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی نہیں، وہ قدوس بڑا پاک، وہ سلام، وہ مؤمن امن دینے والا، وہ مہیمن وہ طاقت دینے والا، وہ عزیز وہ غالب، وہ جبار بڑا زبردست، المتکبر وہ متکبر ہے، اس کی شان ہے، دنیا میں کسی کو تکبر کا حق نہیں ہے، اللہ کو تکبر کا حق ہے کیونکہ اللہ ہے بڑا، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ بہت پاک ہے ان شریکوں سے جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، کوئی اللہ جیسا ہے؟ واللہ الخالق، اللہ وہ خالق، صرف خالق نہیں، الباری پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا، المصور تصویریں بنانے والا، ماں کے پیٹ میں تصویریں بنانے والا، کیا خوبصورت انسان اللہ نے بنائے، کیا خوبصورت جانور اللہ نے بنائے، کیا تصویر بناتا ہے اللہ، اسی کے لیے سارے پاکیزہ نام ہیں، آسمان و زمین کی ہر مخلوق اس کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے اور وہ بڑا غالب حکمت والا ہے۔ آگے سورہ ممتحنہ ہے، سورہ ممتحنہ میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ جب اللہ کے نبی فتح مکہ پہ جا رہے تھے تو ایک صحیح مخلص صحابی نے مکہ والوں کو پیغام بھجوا دیا کہ اللہ کے نبی حملہ کرنے آ رہے ہیں، اور وہ اصل میں ان کے مال اور گھر بچے فیملی وہاں تھی، وہ چاہتے تھے کہ میں ان کو پیغام بھجواؤں تو ان کی میری فیملی کی اس وجہ سے وہ پروٹیکشن کر لیں۔ اللہ کے نبی نے بعد میں بلایا ان کو اور پھر آپ نے تنبیہ فرمائی۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں ان کو قتل کروں، یہ تو منافق، آپ نے کہا نہیں بھائی یہ بدری صحابی ہے، بدری کو تو اللہ نے ان کے دل کے اندر جھانک کے دیکھا ہے، ان کی مغفرت فرمائی، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے ہمارا عقیدہ کیا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ انبیاء معصوم ہیں اور صحابہ کیا ہیں؟ مغفور ہے، معصوم نہیں ہے، غلطی ہوگی بخشش کر دی اللہ تعالیٰ نے ان کی۔ تو یہاں اور اسی میں فتح مکہ کے بعد جو عورتیں آئیں تو ان عورتوں نے معاہدہ یہ ہوا تھا کہ صلح حدیبیہ میں کہ اللہ کے نبی جو مرد ہیں ان کو واپس کریں گے، یعنی اگر کوئی مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ آ گیا تو صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہوتا کہ مسلمان پابند ہیں اس کو واپس کریں گے۔ اب عورتیں آ گئی مسلمان ہو کے، تو اب یہ ہوا سوال کہ ان کو واپس کریں نہ کریں، تو اللہ نے کہا ان کو واپس نہیں کرو، اللہ کے نبی نے کہا معاہدے میں لکھا تھا مرد، عورت تو نہیں لکھا تھا، لہذا عورتوں کو واپس نہیں کریں گے، ان کا امتحان لے لو، پکی ایمان والی تو پھر اب ان کو کافروں کے پاس مشرکوں کے پاس واپس بھیجنا جائز نہیں ہے۔ اسی میں وہ عورتوں کا بیعت ہے، اللہ کے نبی جب عورتیں آئیں تو آپ نے ان سے بیعت لی، اور یہ کئی مرتبہ عورتوں سے آپ نے بیعت لی، اور مردوں کی بیعت میں آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے تھے، عورتوں کی بیعت پہ ہاتھ نہیں رکھتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی اللہ کے نبی کے ہاتھ نے کسی نامحرم عورت کے ہاتھ کو کبھی نہیں چھوا۔ تو آپ نے معاہدہ یہ کیا، اے عورتوں یہ معاہدہ کرو، شرک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، قتل نہیں کرو گی اپنی اولاد کو، اور بہتان کسی پر الزام نہیں لگاؤ گی اپنے سامنے، اور اللہ کے نبی کی کسی بھی بات میں نافرمانی نہیں کرو گی، تو بیعت کر لو۔ تو ان عورتوں نے بیعت کر لی۔ اسی میں ہندہ جو تھیں ابو سفیان کی بیوی، انہوں نے بھی اسی میں بیعت کر لی تھی آ کے۔ اللہ کے نبی نے جب کہا نا کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی، تو وہ جو بعض عورتیں ہوتی ہیں نا یا مرد بھی بعض ذرا ہر بات کہہ دیتے ہیں، تو اس نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو پلا بڑھا کے بڑا کیا تھا، اپنے بچوں کو ہم کا قتل کرتے، آپ نے بدر میں قتل کر دیے۔ تو آپ ہنسنے لگ گئے۔ آگے سورہ صف ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو وہ مومن اچھے لگتے ہیں جو جب لڑائی کرتے ہیں اللہ کے راستے میں تو ایسے کرتے ہیں جیسا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، مضبوط، یعنی اللہ کو صف اچھی لگتی ہے۔ اور یعنی اس سے کیا علماء نے نکالا؟ ڈسپلن، مسلمانوں کے جتنے کام ہیں نا ڈسپلن ہونے چاہیے، الٹم پلٹم نہیں ہونی چاہیے، اور تیرا کیا خیال ہے، تیرا میں بیچ میں سے بول رہا ہے اور جیسے مرضی کر لے، ایسا نہیں، ایک نظم کے ساتھ، ایک ڈسپلن کے ساتھ، آرگنائزیشن کے ساتھ۔ افسوس کے ساتھ آج آرگنائزیشن، ڈسپلن یہ سب مسلمانوں سے ختم ہو گیا۔ مسلمانوں کی شناختی علامت کیا ہے؟ تتر بتر ہونا، ان آرگنائز ہونا، شناختی علامت، پتہ لگے گا دیسی ہے اس کے پیچھے۔
اور جہاں کوئی پروفیشنل کام ہے، آرگنائز ہے، پتہ لگے گا اس کے پیچھے گورا ہے، یہ ہم نے الٹا کر دیا تو اللہ نے ہمیں الٹا کر دیا. تو یہ صحابہ کی صفات ہے. اللہ کے نبی مینجمنٹ، آرگنائز، ہر کام کو بھئی ایک نظم سے، ڈسپلن سے ہوگا. محبت اپنی جگہ، ڈسپلن نہیں ٹوٹنا چاہیے. ہماری گاڑیاں الٹی سیدھی کھڑی ہوتی ہے باہر، اتنا سا کام ہم نہیں کر سکتے. جو 4 5 6 آدمی کو ہر دفعہ کھڑا ہونا پڑتا ہے ہر مسجد کے باہر، بھائی گاڑی غلط نہیں لگاؤ. پھر مسجد میں روز اعلان ہو رہا ہوتا ہے APF کھڑی غلط لگی ہے، بھائی جان آ جاؤ باہر. تو یہ تو غلط بات ہے، اس سے کہاں ملے گا ہمیں کچھ. اسی میں اس صورت میں سورہ صف میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زبان پہ اللہ کے نبی کی خوشخبری بیان فرمائی کہ اللہ نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں رسول ہوں، تصدیق کرنے والا تورات کی، اور میں خوشخبری دے رہا ہوں ایسے نبی کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے. تو آج بھی انجیل میں وہ نام لکھا ہوا ہے فارقلیت، پارکلائٹ کے نام سے. تو عبرانی ہے، اس کو عربی میں فارقلیت کہتے ہیں، انگلش میں پارکلائٹ. اور پارکلائٹ کا مطلب ہے وہی جو احمد کا مطلب ہے اللہ کی بہت تعریف کرنے والا. اتنی تحریف کرنے کے باوجود بائبل میں ختم، انہوں نے بھی مان لیا بائبل اصلی نہیں ہے، پھر بھی یہ لفظ آج تک ہے. اور جو باقی اللہ کے نبی کی نشانی تو پتہ نہیں کتنی ساری. اللہ نے کہا میں تمہیں ایک تجارت بتاتا ہوں، تمہیں تجارت کا شوق ہے، ایک تجارت میرے سے بھی سنو، اور وہ تجارت تمہیں آخرت کے بڑے عذاب سے بچائے گی. اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اپنے مال کے ساتھ، اپنے جان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا، اور وہ دے گا جو تمہیں اچھے دنیا میں بھی فتح، آخرت میں بھی فتح. آخر میں نے کہا اے میرے ایمان والوں، تم ایسے مددگار بن جاؤ اللہ کے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ساتھی ان کے مددگار بن گئے تھے. تو بھئی دین کی نصرت کرنا. سورہ جمعہ ہے، اس میں صلاۃ الجمعہ کا اور منافقین کے خلاف زجر ہوئی، اور اسی میں وہ آیت آئی کہ جب جمعے کی نماز کی طرف بلایا جائے تو ذکر کرو اور بیع کو چھوڑ دو. تو جمعے کی اذان کے بعد دنیا کا کام، خاص طور پہ ٹرانزیکشن، فائنینشیل ایکٹیویٹی کرنا حرام ہے. سورہ منافقون ہے، اس میں منافقین پر اللہ نے زجر دی کہ یہ کہتے ہیں ہم عزت والے ہیں اور اللہ کے رسول اور مسلمانوں کو ذلیل کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ان کو بے وقوف ہیں، فقو نہیں ہے، لا علم ہے، جاہل ہیں، ان کو پتہ کچھ نہیں ہے. اور تم ایسے نہ کرنا، بلکہ تم منافقین کی طرح نہ بنو، اللہ رسول کے حکم پر اپنے مال اور اپنی جان اور اپنی سکلز لوٹاؤ، اللہ کے ہاتھ میں دیتے جاؤ، اللہ تمہاری بخشش کرے گا. سورہ تغابن میں اللہ نے جہنم کے اور آخرت کے کچھ منظر ذکر کی ہیں، اور اللہ نے بتایا دیکھو اللہ کے طرف آنے سے تمہیں روکی گی تمہاری اولاد اور مال، اموال و اولاد. اپنے مال سے خبر ہے نا، مال اللہ کے راستے میں نہ آئے، حرام نہ کر، اور تمہاری اولاد اپنی لاڈ میں، محبت میں تم سے وہ حرام نہ کروائے جو جائز نہیں ہے. لہٰذا تم کیا کرو، اللہ کو قرض دے دو. چلو ایسے نہیں دیتے، اللہ کو قرضہ ہی دے دو، اللہ تعالیٰ بہت دے گا. اس کے بعد سورہ طلاق ہے، جس میں طلاق کے سارے تفصیلی احکام ہیں کہ طلاق کتنی ہے، طلاق کی عدت کتنی ہے. جس عورت کو حیض آتا ہے اس کے 3 حیض ہیں، اور جس عورت کو حیض نہیں آتا اس کے 3 مہینے ہیں، اور جس عورت کو حمل ہے اس کو شوہر نے طلاق دے دی تو اس کی عدت کب ختم ہوگی، جب وضع حمل ہو جائے گا. اس میں ایک آیت بڑی عجیب ہے. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ ضرور نکالے گا، اور اللہ وہاں سے دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہے. گمان بھی نہیں کہ یہاں سے بھی ملے گا، مجھے میری مشکل یہاں سے حل ہوگی، اللہ وہاں سے دے دے گا. نتیجہ کیا ہے، اس جگہ کی طرف نہیں دیکھو کہ مجھے کریم بھائی، علیم بھائی، شریم بھائی سے مل جائے. اللہ سے مانگو، اللہ جہاں سے آپ چاہتے ہیں مجھے دے دے، اللہ وہاں سے دے گا. جب ہم اسباب پہ نظر کریں گے بنیادی طور پر تو اللہ اسباب کے حوالے کرے گا، لو پھر. اور جب ہم اسباب کو تابع کریں گے، اصل اللہ کے حکم سے سمجھیں گے، اللہ اسباب اپنی طرف سے پیدا کر دے گا. ہوگا بھی نہیں وہ سبب، آئے گا، اللہ دے دے گا. تو اللہ کہہ رہے اگر تم اللہ کا، پھر کہا تقویٰ کرو گے، اللہ تمہارے سارے دین و دنیا کے کام کیا کر دے گا، آسان. جو تقویٰ نہیں کرتا اللہ اس کو دنیا کے کاموں میں رلا دیتے ہیں، خود بھی روتا ہے، فرسٹریٹ ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی غصہ کرتا ہے. اور جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کے دنیا کے کام بڑے آسانی سے کر دیتے ہیں. آخر میں سورہ تحریم ہے، اس پارے کی آخری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے اپنی بیویوں نے کچھ پلاننگ کی تھی، اللہ کے نبی کے ازواج نے، تو آپ نے کہہ دیا چلو جی میں شراب نہیں میں شہد نہیں پیتا، شہد میرے پہ حرام. تو اللہ نے کہا میرے نبی آپ نے کیوں کہا، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا آپ کو حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے. بیویوں کی چاہت چاہتے ہیں، اللہ کی چاہت چاہیں. اللہ نے اپنے نبی کو تھوڑی سی تنبیہ فرمائی.
اور پھر جب اماں عائشہ رضی اللہ کو اللہ نے کہ نبی نے بتایا کہ تم نے یہ پلاننگ کی تھی تم نے اور حفصہ نے مل کر، اور تو حضرت عائشہ نے کہا من انبأک ھذا، آپ کو کیسے پتہ لگا؟ یہ قرآن ہے، من انبأک ھذا. تو اللہ کے نبی نے کہا، یہ نہیں کہا کہ مجھے سارا پتہ ہوتا ہے، آپ نے کہا قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس علیم اور خبیر ذات نے بتائی. اب اگر تم دونوں توبہ کر لو تتوبا، یہ عائشہ اور حفصہ کے لیے، تم دونوں توبہ کر لو، دو کا صیغہ ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور اگر نہیں توبہ کرتی تو ذرا توبہ کرنی تھی، تو اللہ ساری دنیا کی عورتوں کو سمجھا رہے اگر تم نہیں کرو گی تو تمہارا کچھ نہیں جائے گا، تمہارا نقصان ہوگا، تمہارے شوہر کا کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ اللہ کے رسول کا نہیں بگاڑ سکتی. عسیٰ ربہ، اے میرے نبی ہو سکتا ہے آپ اگر ان کو طلاق دے دیں، اگر آپ کی بات کوئی نہ مانے، اللہ آپ کو ایسی بیویاں دے جو ان سے بہتر ہوں، مسلمان ہوں. اب یہ مسلمان عورتوں کی صفت ہے، مسلمات مؤمنات، مومن ہوں، قانتات، سر جھکانے والی اللہ کے آگے اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی، تائبات، توبہ کرنے والی، عابدات، عبادت کرنے والی، سائحات، راتوں کو اٹھنے والیاں، ثیبات و ابکارا، کنواری بھی اور شادی شدہ بھی اللہ آپ کو دے دے گا. اگلی جو آیت ہے وہ پیرنٹنگ کے لیے قرآن کی سب سے بنیادی آیت ہے. اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، بیوی بچوں کو. تو گھر والوں کو آگ سے بچانے کی تو ہر آدمی پر اپنی ذمہ داری ہے، لیکن مرد پر پورے گھر کی ذمہ داری بھی ہے، اپنی بیوی کی اور اپنی فیملی کی، اپنے بچوں کی. اگر مرد نے پیرنٹنگ کی ذمہ داری صحیح طرح ادا نہیں کی اور بچے خراب ہوئے، اور بیوی سے اپنی ساری کھانے کی روز ریسیپی پوچھتا ہے، یہ نہیں پوچھتا قرآن کتنا پڑھا، اس کی تعلیم کا انتظام، اس کی نماز کا، تو مرد سے بھی پوچھ ہوگی. لہٰذا مرد، اللہ نے اس کو ہیڈ آف دا فیملی بنایا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. یعنی ایندھن وہ ہوتا ہے کھول، تو وہ آگ جلے گی انسانوں کی، کتنی خطرناک ہوگی، اس پہ بڑے سخت فرشتے ہیں. ایمان والوں پکی توبہ کر لو اللہ تعالیٰ سے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے دو عورتوں کا ذکر کیا، دو قسم کی، کہ اللہ دکھاتا ہے کہ میں زندے سے مردہ اور مردے سے زندہ. ضرب اللہ مثل الذین، دو عورتیں، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی، ان کی مثال اللہ نے بیان کی. شوہر کیا ہے؟ نبی ہے، بیوی کافر ہے، یعنی ان کو جہنم میں داخل کیا. اور ادھر اللہ نے دوسری مثال بیان کی فرعون کی بیوی کی. شوہر فرعون، دنیا کا سب سے خطرناک، اپنے آپ کو خدا کہنے والا. قرآن کی مثال ہر ظالم جابر کے لیے اتنی بڑی، پوری دنیا کی مثال اس سے دی جائے گی. اس کی بیوی آسیہ جو ہے وہ مومن ہو گئی، اور اس کو جب مارا جانے لگا تو اس نے کہا رب ابنی. اب یہ قرآن میں نا ہر صورت میں دعائیں بھی آتی ہیں، قرآنی دعائیں یاد کریں. آپ گوگل میں جائیں اور 40 ربنا ٹائپ کریں، تو وہ 40 ربنا آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کو یاد کر لیں، آسان ہے. تو 40 قرآن میں 40 دفعہ ربنا ربی آیا ہے، وہ آپ یاد کر لیں کہ قرآن کی دعا کیسے ہوتی ہے. تو اس نے یہ دعا کی، اور اللہ کو دیکھیں نا، کسی آدمی کا کوئی کلام اتنا اچھا لگتا ہے، اللہ قرآن بنا دیتا ہے. اللہ نے اس کی بات کو قرآن بنا دیا. آسیہ کی کہا اے اللہ مجھے جنت میں گھر دے دے، اور اللہ مجھے فرعون سے نجات دے اور ظالموں سے نجات، کیونکہ فرعون نے اس پر پھر ظلم شروع کیا، اس کو کیل ٹھوک کے یہاں لٹکا دیتا تھا. تو اس نے کہا اللہ مجھے، تو اللہ اور مریم، اور اللہ مریم کا تذکر. تو یہاں قرآن نے اچھی خواتین اور بری خواتین کا تذکر، سورہ تحریم میں سارا خواتین ہے، کہ اچھی خاتون ہو تو اللہ اتنے بڑے درجے دیتا ہے، خاتون غلط کام کرے تو اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے. تو دونوں قسم کی خواتین. تو ہمارے لیے، ہماری بہنوں کے لیے دو خواتین کا یہاں نمونہ بیان کیا، حضرت مریم اور حضرت آسیہ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.